رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ واجب الاحترام حاضرین محترم، یہ اسلامی لحاظ سے رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ رجب کی 6 تاریخ 6 رجب 6 رجب کو ہمارے اس ہند و پاک کے علاقے میں یہاں کی ایک عظیم ترین ہستی کا یوم منایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے چھٹی شریف، کیونکہ 6 رجب ہے، اس کی نسبت سے چھٹی شریف کہتے ہیں۔ یہ کس کا یوم ہے؟ سلطان الہند، قطب المشائخ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسنی حسینی، ان کا یوم ہے۔ آپ کی پیدائش 527 ہجری میں ہوئی ہے، 527 ہجری، اور آپ کا وصال 632 ہجری میں ہوا۔ آپ کی یاد کیوں مناتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی۔ خواجہ غریب نواز، جن کا اصل نام کیا ہے؟ حسن، آپ کا نام حسن ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے اس ہند و پاک کے محسن ہیں۔ اگر ایسی ہستیاں نہ ہوتی، جیسے لاہور میں حضرت داتا صاحب ہیں، بھارت میں اجمیر شریف ہے، بھارت میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں اجمیر شریف، اجمیر شریف میں ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اچ شریف میں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ملتان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دہلی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کلیر میں حضرت خواجہ علاء الدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ اور اس طرح کی دیگر ہستیاں۔ سرہند میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی انڈیا کا شہر ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت عطا ہوتی ہے۔ یہ ہستیاں دنیا کے اندر لوگوں کے دین اور ایمان کی محافظ بن کے آتی ہیں۔ اب نبی تو آنے نہیں ہیں، میرے آقا ختم الرسول ہیں، لا نبی بعدی کا تاج آپ کے سر پر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد اب نبی نہیں آنی ہے، اب حضور کی دینی وراثت علماء کے پاس ہے اور اولیاء کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے اور اولیاء کے پاس ہے۔ یہ اولیاء کرام
یہ جیسے اللہ نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں. یہ جس علاقے میں جاتے ہیں بے خوف ہو کے جاتے ہیں. یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی دشمنوں میں بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آس پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا شریک زمرہ لا یحزنون کر کہ اے میرے مولا مجھے لا یحزنون، وہ جو بے خوف اور بے غم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جماعت میں مجھے شامل فرما، اولیاء میں شامل فرما. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ نے ساری دنیا میں، یہ بزرگوں نے لکھا، فرمایا آج بھی دنیا میں اسلام حضور نے ہی سنبھال رکھا ہے. آج بھی دنیا میں اسلام حضور نے سنبھال رکھا ہے. حضور کے صحابہ نے سنبھالا تھا، حضور کی آل نے سنبھالا، اور آج بھی آل رسول کی خدمات بہت زیادہ ہیں. آل رسول کی یعنی علماء ہیں، اولیاء ہیں، پھر علماء و اولیاء میں جو اسپیشل مقام ہے نا، خاص مقام، وہ آل رسول کا ہے، سادات کرام کا ہے. حضرت داتا صاحب آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز سادات سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ سادات سے تعلق رکھتے ہیں. علماء نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، اولیاء نے بڑی خدمت کی ہے دین کی، لیکن سادات کی کیا بات ہے. پھر سادات میں آپ ملاحظہ فرمائیں، ملتان میں غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. یہ سادات کرام ہیں. آپ گولڈا شریف چلیں، حضرت سیدنا پیر مہری علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے. تو اس لیے سیدوں کا بڑا خاص مقام ہے، ان کی خدمات کا بڑا خاص مقام ہے، اور قیامت تک رہے گا. جو آخری سب سے بڑی ولی آئیں گے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی سادات سے ہوں گے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ایران افغانستان کی سرحدیں لگتی ہیں نا، یہاں پر ایک علاقہ ہے سیستان، سجستان، اس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی. تو سجستان کی نسبت سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی کہتے ہیں آپ کو، سجزی. آپ کے والد اور والدہ بہت صالح لوگ تھے. آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 850 سال ہو گئے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کو، 850 سال ہو گئے ہیں وصال کو، تقریباً اس سے زائد ہوئے. تب سے لے کر اب تک دیکھیں ان بندوں کا تذکرہ کیسے چل رہا ہے، کیسے ہم ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی باتیں کرتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کر ان کی باتیں کرتے ہیں، انہیں خواجہ کہتے ہیں، ہند کے راجہ کہتے ہیں. جیسے نا ہمارے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں وہ جو جتنے بڑے بڑے نواب تھے نا، ان نوابوں کو کہا جاتا تھا اعلیٰ حضرت. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں. جیسے ہمارے یہاں کے بہاولپور کے نواب تھے، نواب سر صادق محمد خان عباسی، ان کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا. وہ ریاستیں تھیں نا، یہ پاکستان ہندوستان کی جو تقسیم ہے، اس سے پہلے ریاستیں تھیں مختلف. ہر ریاست کا جو نواب ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگتا تھا. وہ سارے نواب اپنے القاب سمیت ختم ہو گئے، صرف ایک اعلیٰ حضرت دنیا کو یاد رہ گیا، جس کا نام ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا بریلوی، جو کہ کسی ریاست کے نواب نہیں تھے، صرف وہ علم کی ریاست کے اور عشق کی ریاست کے نواب تھے. تو اعلیٰ حضرت باقی سارے ختم ہو گئے، ایک اعلیٰ حضرت اللہ نے جس کو چاہا اسے اعلیٰ حضرت بنا دیا. اسی طرح راجے تھے، جب خواجہ اجمیر آئے تھے تو اس وقت راجے مہاراجے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ جتنے راجے تھے وہ سارے راجے آج ان کے نام کسی کو نہیں آتے، ٹھیک ہے نا. ایک خواجہ باقی رہ گیا اور ایک راجہ باقی رہ گیا، جس کا نام ہے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس کا قانون ہے، لوگ بھول گئے.
لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, فرمایا عزت خدا کی باقی رہے گی, عزت مصطفیٰ کی باقی رہے گی, اور عزت خدا و مصطفیٰ کے ماننے والوں کی باقی رہے گی. باقی سارے مٹ جائیں گے, سارے ختم ہو جائیں گے. جس نے جو چاہتا ہے کہ اس کی ہمیشہ عزت باقی رہے, وہ خدا و مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے. تو یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہے نا پاکستان کے قریب ہی آگے افغانستان ایران کی جو سرحد ہے نا, وہاں پر ایک علاقہ تھا سجستان, یا اس کو سیستان بھی کہتے تھے. وہاں آپ کی پیدائش ہوئی, سادات گھرانہ تھا. آپ کے ابا حضور بہت بڑے تاجر تھے. 15 سال کی آپ کی عمر تھی, ان کا وصال ہو گیا. آپ کی جو ہے نا ہسٹری جو ہے وہ حضور غوث پاک سے ملتی جلتی ہے, حضور غوث پاک سے ملتی جلتی ہے. تو آپ اس کے بعد آپ کا اپنا ماشاءاللہ ایک پنچکی تھی, ابا کی طرف سے ملی. آپ کی اپنی جو ہے وہ تھی, کیا نام کہتے ہیں, باغ تھا, بڑی آمدنی تھی آپ کی. اماں کہتی تھی بیٹا تو کچھ پڑھ لے, بیٹا تو کچھ پڑھ لے, تو کوئی عالم بن جا, دین پڑھ لے. آپ اپنے کام میں جاری تھے, اماں کی بات بھی ذہن میں تھی. تو ایک دن نا ایک شیخ تھے, ان کو کہتے ہیں شیخ قندوزی, مجذوب تھے. وہ اس باغ, آپ باغ میں کام کر رہے تھے, وہ وہاں پر آئے. تو آپ نے کچھ انہیں پیش کیا, باغ میں سے نا پھل ان کے سامنے رکھے, انہیں پیش کیا. وہ مجذوب سے بزرگ تھے, بولے بالے سے, لیکن مجذوب ولایت کا ایک درجہ ہوتا ہے. بظاہر بھولے بھالے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ کھایا, اور جو اس کھانے میں سے کچھ بچ گیا نا, وہ منہ سے نکال کر ان کو دیا, یہ آپ کھا لیں. یہ جو بزرگوں کے منہ سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے نا, صرف بزرگوں کی باتیں ہی زبردست نہیں ہوتی, بزرگوں کے الفاظ ہی زبردست نہیں ہوتے, بزرگوں کے منہ کا نکلا ہوا نوالا بھی زبردست ہوتا ہے. وہ جیسے ہی انہوں نے کھایا نا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی, اس وقت آپ کا نام حسن تھا نا, یہ تو پھر معین الدین اور غریب نواز اور اجمیری اور یہ نام سارے بعد میں مشہور ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کو چبا لیا, کھا لیا. تو جیسے ہی وہ کھایا, آپ کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو گئی. یہ نیک لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا جھوٹا, وہ کمال کا ہوتا ہے. وہ تو جناب اندر کیفیت بدل گئی, بس پھر تو کچھ اور ہی دنیا میں چل پڑے. وہ جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا فلانا پاگل ہو گیا ہے, کہتے ہیں نا, جو قرآن پڑھ رہا کہتے ہیں عقل کام نہیں کرتا, اس کا قرآن پڑھتا ہے. اگر کوئی دین کے راستے پر چل پڑا, کہتے جی میں مولوی بن رہا ہوں, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, یہ مولوی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بس وہی حال ہوا. حضرت خواجہ صاحب نے نا وہ پنچکی خراب کر دی. آپ نے اپنی وہ جو تھی اپنا باغ تھا راہ خدا میں خرچ کر دیا. لیکن اب دیکھیں, لوگ تو بولا کہتے ہیں نا, انہوں نے خرچ کر دیا نا, اس کے صدقے آج 850 سال گزر گئے ہیں, اس بندے کا نام دنیا میں گونج رہا ہے. تو اب بے وقوف کون ہوا, بولا کون ہوا, بے عقل کون ہوا؟ وہ بے وقوف نہیں ہے, یہ بے عقل نہیں ہے جو قرآن کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں, جو دین کے راستے پہ لگے ہوئے, یہ بھولے نہیں ہیں. جو اس سے روکتے ہیں وہ بھولے ہیں, پرلے درجے کے بھولے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کسی جگہ کا. سنتے جائیں. خواجہ صاحب پھر پڑھنے نکل گئے سمرقند و بخارا, اس وقت تو علماء کا مرکز کہلاتا تھا. وہاں آپ نے جا کے پڑھا, تعلیم حاصل کی, یہی دینی تعلیم, قرآن, حدیث, فقہ, اصول فقہ, حدیث, اصول حدیث, بلاغت, نحو, صرف, یہ سارے علوم آپ نے پڑھے, عالم بنے. عالم بنے. 97 سال عمر پائی ہے آپ نے, 97 سال. دیکھیں نا, عمر زندگی ہو تو پھر دیکھیں نا جی, وہ کہتے ہیں زندگی, میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ زندگی کتنی ہے یہ بالکل کاؤنٹیبل نہیں ہے. جتنی بھی ہو یہ کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے. یہاں کے لوگ یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں, زندگی کتنی ہے, کتنی ہے, کتنی ہے. یہ بالکل کاؤنٹیبل نہیں ہے. کاؤنٹیبل بات یہ ہے کہ زندگی کیسی ہے, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. اور اگر 97 سال عمر ہے اور ساری خدا کے راستے میں گزر گئی تو پھر تو کمال نہیں ہو گیا. اور عمر تو ساری پائی ہے جناب بندے نے 30 سال, اور سارا کام خراب کر کے چلا گیا. تو اس 30 سال کا کیا فائدہ ہوا؟ چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے بھائیو. بس زندگی جو راہ خدا میں لگ گئی,
راہ خدا میں جو لگ گئی نا. خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست قول ہے، سماعت فرمائیں تربیت کے لیے، ان کی باتیں سنیں. فرماتے ہیں جو نفس پرستی ہے نا، کہ کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، پیسہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میں یہ بن جاؤں اور وہ بن جاؤں اور پھر مر جاؤں. فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس پرستی ہے نا، یہ انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے. خدا سے دور کرتی نفس پرستی ہے، یہ اپنی دنیا کی خواہشات. اور جو خدا سے دوری ہو گئی اس بندے کا بڑا نقصان ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچا. یہ خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا نفس پرستی چھوڑو، یہ چھوڑ دو. آپ کے اقوال بڑے پڑھنے کے ہیں. ابھی آپ کو کوئی واقعات پہلے تو سناتے ہیں نا خواجہ صاحب ہیں کون. تو خواجہ صاحب نے سمرقند و بخارا میں تعلیم حاصل کی. پھر وہاں سے قریبی علاقہ ہے نیشا پور، وہاں پر ایک تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایک اللہ کے ولی تھے. آپ پھر ان کے پاس پہنچ گئے عالم بننے کے بعد. ان کے پاس چلے گئے اور انہیں اپنا مرشد بنا لیا. ان کے مرید ہو گئے، 10 بیت ہو گئے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، جیسے ہی مرید کیا نا، بس ہستی تو بھی سید تھے، مقام تھا، جو کچھ روحانی رتبے مقام تھے سارے ہی دے دیے. لیکن آپ نے 20 سال تک اپنے بزرگوں کی خدمت کی. 20 سال ان کا بستر اٹھائے پھرتے رہے، جہاں وہ جاتے ساتھ چل پڑتے. عالم تھے لیکن ایک اللہ کے ولی کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خدمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، او جی فلانا تو پڑھ رہا ہے، فلانا پڑھ رہا ہے، اور وہ جو ایک ہے نا وہ بیچارہ ان پڑھ سے ہے نا، وہ بس ماں باپ کی خدمت کرتا رہتا ہے. او بھائیو، یہ جو ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے نا، یہ اس پڑھنے والے سے آگے نکلتا ہے. اور اگر پڑھ بھی لے خدمت بھی کر لے تو پھر تو بلے بلے ہے. پڑھ بھی لے خدمت بھی کرے تو پھر تو ڈبل ڈبل ہو گیا نا جی. ورنہ خدمت کا مقام تعلیم سے اوپر ہے. خدمت کا مقام تعلیم سے اوپر ہے. کہتے بے وقوف ہے، کہتے ہیں جی وہ کچھ پاٹ شاٹ تو نہیں سکا، ماں باپ کے کام کرتے رہو. یہ ماں باپ کے کام کو تم نے عام چیز سمجھ رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور وہ سارے صحابہ حضور کی بس خدمت کرتے رہتے تھے. جو حضور نے کہہ دیا وہ یہ کوئی سکولوں کالجوں میں جا کے نہیں پڑھتے تھے. آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے حضور کا مسواک ہاتھ میں اٹھا لیا، سرکار کا تکیہ اٹھا لیا، سرکار کی نالان پاک اٹھا لی، بس جدھر حضور جا رہے ہیں ساتھ جا رہے ہیں. اب وہ عبداللہ بن مسعود، اس کا مقام دنیا میں کیا بنا وہ پھر جو جاننے والے جانتے ہیں. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جناب وہ کسی کا جی یہ تو جی کام ہی کرتا رہتا ہے. اب آپ نے کیا سمجھا؟ آپ آتے ہیں جی، آپ نے کہتے ہیں فلانے کی تو بڑی قبلہ توجہ عارف صاحب، یہ جی فلانا جو ہے نا وہ تو جی بڑا افسر ہے، اور وہ جو دو فل بندہ ہے نا وہ مسجد کی صفائی کرتا رہتا ہے. میں نے کہا بھولے تجھے پتہ نہیں ہے، یہ مسجد کی صفائی کرنے والا بڑا افسر ہے. بس سمجھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے، سمجھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے. کاش کہ وہ شعور اندر بیدار ہو جائے. جس کا بیدار ہو گیا اسے پتہ چلتا ہے، جس کا بیدار ہو گیا اسے پتہ ہوتا ہے یہ مسجد کی صفائی کیا چیز ہے. کل میرے پاس بندہ آ گیا جی، مسائل ہیں، بڑے مسئلے ہیں. میں نے کہا مسجد میں کم از کم ہفتے میں 1 دن جا کے مسجد کی صفائی کیا کر. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسجد کی صفائی کیا چیز ہے، یہ خدمتیں کیا چیز ہیں. 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی، 20 سال خدمت پہ لگائے. آج ایسے نہیں مخدوم بنے، ہر کے خدمت کر وہ مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بنتا ہے. 20 سال تک اٹھائے پھرتے رہے، ان کا بستر اٹھائے پھرتے رہے، ان کے جوتے اٹھائے پھرتے رہے، خدمتیں کی ہیں. آج دیکھیں ممبر پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے، پورے ہند و پاک میں ان کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے. دھومیں ایسے نہیں مچ جاتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہر نماز میں ہر بندہ پڑھتا ہے. یہ محمد و آل محمد کیا ہے؟ یہ ابراہیم و آل ابراہیم کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی دین کے نام کر دی تھی. کوٹھیاں بنا کے تو یہ مقام نہیں ملا جی حضرت پاک نے اتنی کوٹھیاں بنائی، حضرت ابراہیم نے اتنی گاڑیاں خریدیں، اتنی زمینیں خریدیں، لہذا اللہم صلی علی محمد وعلی. سمجھ رہے ہیں؟ کوٹھی کو نہیں، بس وہ دنیا میں ایک وقتی
عزت ہوتی ہے اس بندے کی جو مالی لحاظ سے اس کو وہ ملا ہوا ہو، اللہ وہ بھی قائم رکھے، ہم کو اس کے مخالف نہیں، لیکن آپ کہیں کہ جی دینداروں کا مقام ان سے کم تر ہے تو پھر آپ بھولے ہیں۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، ہماری سوچ سے بھی بلند ہے، تصور سے بھی آگے ہے۔ 20 سال خدمت کی، پھر مرشد نے کہا چلو حسن مکہ چلتے ہیں، مکہ شریف چلے گئے۔ مکہ شریف گئے نا، کعبہ شریف میزاب رحمت ہے نا، اس کے نیچے لے کے کھڑے ہو گئے حضرت خواجہ غریب نواز کو، مولا یہ اپنا حسن تیرے سپرد کرتا ہوں۔ کس کے؟ کعبہ شریف، میزاب رحمت پرنالہ سونے کا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، کعبہ شریف کا پرنالہ دیکھا ہوگا، زیارت کی ہوگی، اس کے نیچے مولا حسن کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ آواز آئی ھذا حبیب اللہ، یہ ہمارا دوست ہے۔ خدمتوں کے بعد آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ بزرگوں کو یہ چیزیں سنائی دیتی ہیں، آپ اب حیران ہوں گے، لوگ حیران ہوتے ہیں، لو جی مولویوں نے باتیں کاٹ رکھی ہیں، کہاں سے آواز آ گئی بھائی؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو قبروں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ باہر جتنے جاندار ہیں انسانوں کے علاوہ، یہ جو جتنے جاندار ہیں سب دیکھتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، تو ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے۔ اچھا آپ ایک بات سنیں، آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہوں گے، آپ فیس بک استعمال کرتے ہوں گے، اب یہ واٹس ایپ میں آپ اس کا اوپر آئیکن دیکھیں نا، وہ بالکل ایسے ایک چھوٹا سا ہے۔ کیا کسی ایک عام بندے کو جس کو کچھ پتہ نہ ہو اس کو لے جائیں، اس کو کہیں یہ جو چھوٹی سی یہ جو اوپر نشان لگا ہوا ہے نا آئیکن، اس کے اندر نا لاکھوں کروڑوں بندے ہیں اور وہ ایکٹیو بھی ہیں اندر، وہ مان جائے گا ظاہری طور پر؟ اتنی چھوٹی سی اس کے اندر لاکھوں بندے ہیں۔ آپ انہیں فیس بک کا آئیکن دکھا دیں، کہیں جی یہ جو فیس بک ہے نا اس کے اندر پوری دنیا کے لوگ ہیں، ہر زبان کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مان جائے گا؟ اگر آپ نے بھی نہ دیکھا ہوتا تو مانتے؟ اور جس بندے نے ان کو استعمال نہیں کیا، اور آپ پہلے نہیں کرتے ہوں گے، جس بندے نے انہیں استعمال نہیں کیا وہ کہتا ہوگا یہ تو ایسے نشان سا ہے۔ بالکل یہی حال قبروں کا بھی ہے۔ آپ نے کہتے باہر بس ایک قبر سی پڑی ہوئی ہے، اندر پوری کائنات ہوتی ہے، وہ اللہ نے ہم سے چھپا لیے، لاک کر دیا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کا واٹس ایپ لاک کر دیا جائے یا فیس بک لاک کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، انہیں لاک کر دیا جائے، جب یہ لاک ہو جائیں گے نا اس بندے سے استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے ان کو، یہ اللہ کی حکمت ہے، کائناتیں ہیں، چھپی ہوئی کائناتیں ہیں، اللہ نے لاک کر دی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات میری؟ اللہ نے لاک کر دی ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں رکھی ہیں۔ اگر ہمیں نظر آتی ہے نا وہ دنیا، پھر دنیا میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہ ہوتا جو کلمہ نہ پڑھتا۔ یہی تو بات ہے، چھپا دیا ہے تاکہ پتہ نہ چلے۔ ہاں اس نے کہا میں نے بتا تو دیا ہے نا، کلمہ پڑھو، مانو ہماری بات۔ تو آواز آئی ھذا حبیب اللہ، یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دوست ہے، کیا بات ہے۔ پھر مدینہ پاک گئے، عالم بیداری میں سرکار کی زیارت ہو گئی، حضرت خواجہ غریب نواز کو عالم بیداری میں حضور نظر آتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا، آپ کو عالم بیداری میں دیدار ہو گیا سرکار کا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک انہیں انار عطا فرمایا، سلام دعا سارا باقی تو جو ہوا، ایک انار عطا فرمایا، فرمایا ذرا اس کے اندر دیکھنا۔ آپ نے اس کے اندر دیکھا پہاڑی علاقہ تھا، فرمایا آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کی ڈیوٹی یہاں پر ہے۔ اس میں دیکھا انار کے اندر نا وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، حضور سرکار یہ فرمایا اس کا نام اجمیر ہے، آپ نے یہاں جانا ہے، اسی لیے آپ کا لقب ہے عطائے رسول، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، عطائے رسول السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے سردار تجھے سلام۔ سرکار نے کہ بارگاہ میں بڑا مقام ہے آپ کا، قطب المشائخ، سلسلے چشتیہ ہے نا، سلسلہ 4 سلسلے ہیں نا بڑے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی۔ چشتی سلسلے میں جو مرکزی مقام حاصل ہے وہ قبلہ کو حاصل ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو حضور نے ڈیوٹی لگا دی، فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی وہاں ہے، جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں یہاں اسلام نہیں تھا، یہ راجے مہاراجے تھے، سارے مندر ہوتے تھے، بت پرستی ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا،
جب آرڈر آتے ہیں پھر کام ہو جاتے ہیں، پھر ایک بندہ سارا کچھ کرتا ہے۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ آپ تیار ہوئے، واپس آئے، 3 سال تک آپ مدینہ منورہ میں رہے، حدیث کا درس دیا، وہاں سے پھر واپس آئے، بغداد میں آئے تو وہاں پر نہ کچھ 7 آتش پرست تھے، آتش پرست، ہفتے میں 1 لقمہ کھاتے تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو وہ خواجہ صاحب کے پاس جب لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، یار بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، 1 لقمہ کھاتے ہیں ہفتے میں، تھے آتش پرست۔ آپ کو ان سے ملاقات ہو گئی کسی جگہ، خواجہ صاحب نے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ اچھا انہوں نے جب خواجہ صاحب کو دیکھے نا، ان کی حالت غیر ہو گئی، بابا خدمتیں کی ہوئی تھی، مکے مدینے کی مقام پایا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا پتہ کیا ہے، جدھر نگاہ ڈالتے تھے نا، جس پر نگاہ پڑ جاتی تھی اس کی حالت بدل جاتی تھی۔ ہاں بڑی کیا بات ہے خواجہ صاحب کی، بس نگاہ پڑی اور حالت بدل گئی۔ آپ کی نگاہ جو پڑی ان کے اوپر کانپنے لگ گئے، ورنہ بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے، بھئی ہفتے میں 1 لقمہ کھاتے ہیں سارا، اور بڑے انہوں نے عجیب سے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمیں ڈر لگتا ہے آگ سے، اس لیے اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کہیں آگ جلائے نہ ہمیں۔ آپ نے فرمایا آگ کا بنانے والا جو خدا ہے اس کو عبادت کرو، وہ بچا لے گا، تم خود اس کی پوجا شروع کر دی، کیا کرتے ہو یہ، چھوڑو اس کو۔ کہنے لگے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں، زندگی ساری اسی کی پوجا پاٹ میں گزار دی ہے، یہ تو ہمارا خدا ہے، اور خدا کو کون چھوڑے۔ آپ نے اچھا انہوں نے کہا کہ پھر میں تو کہتا ہوں یہ چھوڑ دو۔ دیکھیں نا اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرتے ہیں، دائرہ ایمان میں لے کے آتے ہیں۔ یہ کام ہے، یہ کام ہے، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، مفت میں مومن بنے بیٹھے ہیں، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے، مزے سے گھر بیٹھے بیٹھے ایمان مل گیا ہے جناب، کیا بات ہے۔ اماں مسلمان، ابا مسلمان، نواب صاحب خود سے مسلمان، اس لیے قدر نہیں ہے، کہتے ہیں نا مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ وہ ایک بندہ تھا، ایک دن نا شال تھی اس کی، وہ تھی 2000 کی، اس کے ساتھ نا میں 200 کی جوتی صاف کر رہا ہو۔ تو نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا یہ شال ابا نے لے کے دی ہے، جوتا اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ 2000 کی شال سے 200 کا جوتا صاف کر رہا تھا۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ایمان جو مل گیا ہے مفت میں تو قدر نہیں ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا یہ ایک آپ کی کیا شان ہے، مومن کے جوتے کی بڑی شان ہے۔ یہ جتنے امریکہ کے اور فرانس کے اور جرمنی کے جتنے صدر پچھلے اگلے سارے ملا لیں نا، آپ کے جوتے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے سچی، وہ قدر والوں کو پتا ہے۔ قدر زر زرگردانت، قدر جوہر جوہری، جاننے والے جانتے ہیں نا، آپ کو اپنے مقام کا نہیں پتا۔ جناب آپ نے حضرت خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا، وہ بھولے تم آگ کی پوجا کرتے ہو، آگ بنانے والا جو ہے اس کی عبادت کرو۔ کہنے لگے جی چلیں بھائی ٹھیک ہے، اب ہمیں تو آگ سے ڈر لگتا ہے اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں، آپ آگ میں چلے جائیں، اگر آپ کو نہیں جلائے گے تو ہم چھوڑ دیں گے آگ کی پوجا پاٹ۔ آپ نے فرمایا میں چلا جاؤں؟ ہائے، خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں چلے جاؤں، میں چلے جاؤں۔ فرمایا کہ میں اس میں اپنا جوتا پھینکتا ہوں، جلاؤ آگ، میں اس میں جوتا پھینکتا ہوں اپنا، یہ میرے جوتے کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ انہوں نے کہا چلو یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، آگ جلائی گئی، آپ نے جوتا پھینک دیا۔ فرمایا آگ میرے جوتے کو کچھ نہیں کہنا۔ جب آگ بجھی تو جوتا صحیح سلامت پڑا تھا۔ وہ جو خدا ابراہیم کے لیے پورا چیخا گلزار بنا دیتا ہے، بالکل صحیح سلامت، کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے، اللہ کے ولی بنے ساتوں بندے، سبحان اللہ۔ پھر آپ روانہ ہوئے، اب آپ کو مبارک ہو کہ خواجہ غریب نواز روانہ ہو چکے ہیں ہمارے علاقے کی طرف، ہند و پاک کی طرف روانہ ہو گئے، بر صغیر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ڈیوٹی لگ گئی تھی آ کر سبحان اللہ۔ اچھا آپ بغداد شریف میں حضور غوث پاک کے پاس بھی رہے، یہ بھی روایات ہیں، کچھ عرصہ آپ حضور غوث پاک کے پاس، اور رشتہ دار ہیں حضرت خواجہ غریب نواز حضور غوث پاک کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی آپ کے علم میں سادات ہے نا، وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں، آپ بھی حسنی حسینی سید ہیں۔
رشتہ دار ہیں، ان کے پاس بھی رہے، ان سے بھی اپنے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے پہلے خیر و برکت لی، مکے سے خیر و برکت لی، مدینے سے خیر و برکت لی، بغداد میں آئے تو غوث پاک سے خیر و برکت لی. کیا بات ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے روانہ ہوئے اور کہاں پہنچے؟ لاہور. خواجہ غریب نواز لاہور آ گئے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں، محسنوں کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. جب یہاں پر آئے تو کس کے مزار پر گئے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 40 دن وہاں پر رہے، 40 دن وہاں پر رہے. اور وہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک ہے نا، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، جنہوں نے زیارت کی ہوگی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے چلہ گاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. 40 دن وہاں پر رہے، وہاں سے خیر و برکت ملی بڑی داتا صاحب سے. داتا صاحب تو ہمارے علاقے کے سردار ہیں نا، سردار ہیں. وہاں سے بڑی خیر و برکت لی. اور وہاں پر آپ نے ایک شعر کہا: گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. یہ وہ تاریخی شعر ہے، خواجہ غریب نواز کی زبان اقدس سے ادا ہوا تھا اور آج پوری دنیا میں مشہور ہے. وہاں سے خیر و برکت لینے کے بعد آپ روانہ ہو گئے. اب ایک بندہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ انڈیا ہندوستان جا رہا ہے، اجمیر کے علاقے میں. جہاں اجمیر میں گئے نا، وہاں پر ایک راجہ تھا، شاید آپ نے نام سنا ہو، پرتھوی راج وہاں کا سربراہ تھا. آپ گئے تو وہ وہاں ہوتا تھا، اس کے محل کے قریب آس پاس کہیں جگہ تھی جہاں اس کی سواریاں وغیرہ اونٹ بیٹھتے تھے. آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے. اس کے ہرکارے آئے، اس کے بندے آئے، ان کو: درویش ادھر کیا کر رہے ہو؟ درویش کیا کر رہے ہو؟ اب آؤ نا. پھر نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیغ بازی یا نگاہ کی تیغ بازی. انہوں نے کہا: اٹھو یہاں سے، جہاں راجہ جی کی اونٹ بیٹھتے ہیں، اٹھو یہاں سے جاؤ. آپ نے انہیں دیکھا تو میں ٹھیک ہے پھر بیٹھے ہی رہیں گے، اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے، یہ کہا اور چلے گئے. اور آگے کہیں جا کے بیٹھ گئے کچھ اور آگے فاصلے پہ. جب وہاں جا کے بیٹھے، اگلے دن صبح وہ جو آئے اونٹوں کو اٹھانے تو وہ بیٹھے ہی رہ گئے، اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہیں. بڑے پریشان ہوئے، بڑا زور لگایا، نہیں اٹھتے. بھاگ گئے کہ یار اس درویش کو پکڑو. درویش یہ کیا ہے، اونٹ کیوں نہیں اٹھتے؟ اب میں چلو جاؤ اٹھ جائیں گے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. کن فیکون ان کی زبان پر ہوتا ہے، کن فیکون ان کی زبان پر ہوتا ہے. وہاں پر گئے، جا کے اٹھ کھڑے ہوئے. پھر آپ وہ ایک تالاب تھا، انا ساگر اسے کہتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے. اور وہاں پر جو تالاب تھے ان کے آس پاس سارے بت پڑے ہوتے تھے اور یہ لوگ وہاں کے پوجا پاٹ کرتے تھے. اور آپ کیا کرنے گئے تھے؟ لوگوں سے پوجا پاٹ ختم کروانے اور سب کو خدا کا بندہ بنانے، دائرہ ایمان و اسلام میں داخل کرنے. اب وہاں پر جا کے بیٹھ گئے تو وہاں بت تو پڑے ہوتے تھے، بت پوجا پاٹ ہو رہی تھی. آپ وہاں بیٹھے، وہ سارے آ گئے بندے کر، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے. وہ ایک تھا رام دیو، وہ آ گیا، وہ بڑا تگڑا تھا. اس کے بعد لشکر تھا، انہوں نے کہا بابے کو اٹھاؤ یہاں سے، بھگاؤ بابے کو یہاں سے، بابا اٹھو، بھاگ جاؤ یہاں سے. آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایسے کر کے دیکھا، جیسے ہی نا پڑی نا نگاہ رام دیو پہ، وہیں تڑپنے لگا. یہ نگاہ، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. جناب نگاہ پڑی تو حالت بدل گئی، مسلمان ہو گیا. وہ جو پہلا بندہ مسلمان کیا تھا نا آپ نے، اس کا نام رام دیو تھا. اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے کتنے بنے؟ 90 لاکھ 95 لاکھ. یہ ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھانے والے کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے. معین الدین، دین کا مددگار. نام دیکھیں نا، معین الدین، دین کا مددگار. قطب المشائخ، پیروں کا سردار، بزرگوں کا سردار، ولیوں کا سردار. اور کیا ہے؟ غریب نواز. کیا بات ہے. ہمارے ہاں کوئی امیر نواز آپ نے سنا؟ وہ ہمارے ایک ابا جی کے دوست تھے، ان کا نام امیر نواز تھا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کا نام امیر نواز تھا. اور آپ کا تو کام غریب نواز تھا. ان کا کام غریب نواز تھا، غریبوں کا خیال رکھنے والے. یہ پھر ایک غریبوں کی کیا شان ہے؟
اب ہم سارے افسروں کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدانوں وزیروں کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں، جی مولویوں علماء سیدوں کی شانیں بیان کرتے ہیں، کبھی کسی نے غریبوں کی شان بیان نہیں کی۔ آپ مجھے موقع دیں، میں آپ کو کبھی غریبوں کی شان سناؤں گا۔ غریبوں کا کیا مقام ہے جناب؟ غریب نواز، غریب آپ کے پاس آتے، روٹی کھاتے، آرام دہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا جناب، وہ پھر اور لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو کام خراب کر رہے بابا، راجے کو پتہ چلے نکالو۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم یہاں سے جاتے ہیں۔ پھر وہ تالاب تھے، پانی کے ارد گرد وہ کرتے تھے پوجا پاٹ۔ آپ چلے گئے وہاں پر، اپنے مرید سے کہا یار یہ لوٹے میں جاؤ پانی لے آؤ، تالاب سے وضو کرتے تھے نا، وہ تالاب میں اس نے جو پانی ڈالا سارا ہی تالاب اندر آ گیا۔ وہ جو پیچھے ہے ان کا تالاب ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ تو پوجا پاٹ ہی تالاب پہ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کام خراب ہو رہا ہے، راجے تک اطلاعات مل گئی، بابے نے کام خراب کر رکھا ہے، بابے نے کام خراب کر دیا ہے، یہ روز نئے تماشے دکھا رہا ہے، یار اس کو بھگاؤ۔ راجا نے فوراً اطلاع بھیجی۔ اچھا ایک بندہ آپ کا چاہنے والا تھا، وہ بھی راجے کا خدمت گزار تھا، وہ اس کو تنگ کرتا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے تو تنگ کرتا ہے، نسبت آپ کی ہمیں تنگ کرتا ہے۔ فرمایا اچھا خیر، آزمائش تو آتی ہے نا۔ تو جناب راجا نے اطلاع بھیج دی، بابا نکل جا یہاں سے، تیرے آنے سے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو نے بڑے حالات خراب کر دیے ہیں۔ حضور کا نام بھی ایسے ہی کہتے تھے، جب حضور نے دین و ایمان کی باتیں کی نا مکے میں، کہتے تھے حضور نے حالات خراب کر دیے ہیں، سارے مکے کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ کہنے یہ حالات خراب کر دیے ہیں۔ یہ علماء جب بھی کوئی دین کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں یہ کام خراب کر رہے تھے۔ جناب جب انہوں نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ راجا یہ کہتا ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤں میں اپنے خواجہ کے۔ فرمانے لگے کہ اگر راجا کہتا ہے نا تم یہاں سے نکل جاؤ اجمیر سے، سنو یارو، راجا اجمیر سے نکال رہا ہے کس کو؟ جبکہ اجمیر کا سربراہ مصطفیٰ مدینے والے نے بنا کے بھیجا ہے، کون نکال سکتا ہے؟ مدینے والے نے وہاں اجمیر کا، آج تک خواجہ معین الدین چشتی آگے اجمیری کا اجمیر سے نکل جاؤ۔ میں تو سربراہ نہیں ہے اجمیر کا، اجمیر کے سربراہ میں بنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے راجہ کو کہہ دو کہ اسے ہم نے لشکر کے سپرد کر دیا ہے۔ ادھر سے خواب دیکھا شہاب الدین غوری نے، شہاب الدین غوری نے خواب دیکھا، اور خواب میں کوئی بابا نظر آیا۔ بابے نے کہا کہ جو ہے اپنا بھائی ادھر آ جاؤ، اجمیر میں آ جاؤ اور اٹیک کرو۔ اس نے کہا یہ کوئی عجیب بشارت تھا کہ کوئی بابا جی نظر آئے ہیں۔ وہ جناب اس نے تیاری کی اور لشکر لے کے آ گیا اور پرتھوی راج پہ حملہ کیا، اسے گرفتار کر لیا۔ وہ جو نکالنے لگا تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ ہو گیا نا گرفتار، تو پھر اگلے دن اس نے نماز پڑھنے آیا، کہ بابا جی ہم وہاں چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھی نا، حضرت خواجہ نے نماز پڑھائی، ادھر سلام دیکھا دے تو وہی بابا جی ہیں، خواب میں آئے تھے کہ آ جاؤ اجمیر میں، مرید ہوا آپ کا کہ یہ تو وہ بابا جی ہیں جو خواب میں آئے تھے، میں آ جاؤ اس کو لے جاؤ، یہ ہمیں نکالنے آیا ہے۔ اجمیر آج بھی ہمارے خواجہ کا ہے، آج بھی۔ کل وہاں پر چھٹی شریف تھی، ہر سال عرس ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لائنیں لگی پڑی ہیں، 95 لاکھ کو مسلمان کیا۔ بڑی خدمات ہیں آپ کی، ہمارے جتنے بزرگان ہیں ان کو کلمہ پڑھانے والی ہستی ہے، سلوٹ ہے آپ کو، سلوٹ ہے آپ کو، کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے آپ کا۔ آپ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، یہ اس لیے آپ کا لقب بن گیا غریب نواز، آپ کا لقب بن گیا سلطان الہند، ہند کا بادشاہ یہی ہے۔ خیر بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کے بعد دین کی خدمت جاری رکھی۔ 97 سال آپ نے عمر پائی، 50 سال آپ نے خدمت کی ہے۔ ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آپ نے 50 سال آ کر خدمت کی، کلمہ پڑھایا، لوگوں کو مسلمان کیا۔ 90 سے 95 لاکھ۔ ایک انگریز اسکالر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، کہتا ہے میں نے سارا اس کو بھیجا گیا تھا جب انڈیا میں یہ بڑے بنے تھے نا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے، تو وہ اس نے پورے پاکستان ہندوستان یہ جو علاقہ تھا اس کا وزٹ کیا۔ وزٹ کرتے ہوئے وہ گیا نا اجمیر، وہاں سے ہو کر آیا، تو اس نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، آپ سن لیجئے۔ اس نے کتاب میں لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں پورے بر صغیر میں گھوما ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے ایک قبر سارے علاقے پہ راج کر رہی ہے، ایک قبر سارے علاقے پہ راج کر رہی ہے۔ کمال بات ہے، قبر حکمران بنی ہوئی ہے، جب حضور نے بنا کے بھیجا۔ جب آپ کا وصال کا وقت آیا نا، تو پھر جب یہ بزرگوں کے وصال کا وقت ہوتا ہے نا، تو پھر وہ خدا میں گم ہو جاتے ہیں، استغراق کا عالم ہو گیا، استغراق کا عالم ہو گیا۔
وصال کا وقت ہوا، جب وصال ہو گیا نا تو ادھر ماتھے پہ ایک تحریر ابھری، دیکھنے والوں نے دیکھا، ہائے ہائے، ماتھے پہ ایک تحریر ابھری، قبلہ قاری محمد اشرف صاحب، ماتھے پہ ایک تحریر ابھری، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا سنو یار، کاش اور کچھ نہیں چلو ہماری تحریریں نہ ابھریں، کم از کم اسی لائن میں تو لگ جائیں۔ تحریر پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں وفات پا گیا ہے۔ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں وفات پا گیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ سجدے میں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔